ہے قبرستان میں، قبر پہ کھڑے ہو کر کے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگ اعلان کر دیتے ہیں بھائی تدفین کے بعد جو بھی مہمان ہیں کھانا کھا کر کے جائیں، اس طریقے کے اعلان ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے اعلانوں سے، تو اس طریقے کے اعلانات سے بالکلیہ اجتناب کیا جائے، اعلان نہ کیا جائے۔ سارے مہمانوں کے جانے کے بعد جو لوگ وہاں بقیہ بچیں، جو وہاں رہ جائیں، ان کے لیے آپ کھانے کا انتظام کر دیجئے، وہ کھانا کھا لیں، کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ یہ ایک صحیح طریقہ ہو سکتا ہے۔ کشتی تیرا نصیبہ چمکدار کر دیا، کشتی تیرا نصیبہ چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا، اور 2 گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عمر فاروق رحیمی منصوری، اور آپ دیکھ رہے ہیں FH اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین کرام، جیتے جی تو آدمی خود غسل کر لیتا ہے، خود نہا لیتا ہے، خود اپنے سارے کام کر لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ اتنا محتاج ہو جاتا ہے، اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرنا تو دور کی بات، اپنے دوسرے اور کام تو انجام دینا دور کی بات، وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، وہ ایک تنگے کو بھی اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب آدمی مر جاتا ہے اس کو مردہ اور میت کہا جاتا ہے، اور اس کو نہلانے کے لیے بھی دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ نہلانے والے آدمی کو نہلانے کے بعد خود بھی غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی میت کو غسل دے رہا ہے، یا جو عورت ایک دوسری عورت میت کو غسل دے رہی ہے، تو غسل دلانے کے بعد خود اس کو بھی غسل کرنا ضروری ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ غسل دینے کے بعد، میت کو غسل کرانے کے بعد خود پر غسل کا واجب ہو جانا، یہ کوئی شرعی اس کی دلیل نہیں ہے، اور یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ناظرین کرام یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھانے کا کون مستحق ہے، یعنی جنازے کی نماز کون پڑھائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا ہی جنازے کی نماز پڑھائے گا، دادا کی پوتا پڑھائے گا، چاچا کی بھتیجا پڑھائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی جو امام صاحب ہیں وہ پڑھائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں قاضی صاحب ہیں وہ جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ ولی میں کون آتا ہے؟ باپ، بیٹا، چاچا، پوتا، دادا، یہ اولیاء ہوتے ہیں، یہ ولی میں آتے ہیں، تو انہیں ہی زیادہ حق ہوگا۔ یہاں تک کہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں، اپنے محلے کی اگرچہ مسجد ہو، ان امام صاحب سے بھی زیادہ حق اس آدمی کا ہے جو کہ ولی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھا سکتا ہے، شرط یہ بھی ہے کہ یہ حافظ صاحب ہونا چاہیے، یا قاری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، تو وہ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ ان کے دادا کا انتقال ہوا ہے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے بیٹے کا، ان کے بھتیجے کا انتقال ہوا ہے، تو انہیں زیادہ حق ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد پھر محلے کی جو مسجد ہیں ان کے امام صاحب کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد پھر سید کا نمبر آتا ہے، اور دوسرے ذمہ داروں کا نمبر آتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ناظرین کرام یہ آتا ہے کہ میت کے یہاں کا کھانا کیسا ہے، اور میت کے گھر والوں کا کھلانا کیسا ہے۔ یعنی جس گھر میں موت ہوئی ہے ان کے گھر والوں کا آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلانا، اس کا کیا حکم ہے، اور جو کھا رہے ہیں وہ ان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق اگر ہم بات کریں تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس گھر میں موت ہوئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دوسرے لوگ کھانا کھلائیں، چونکہ وہ رنج و غم میں ہوتے ہیں۔ کسی کا باپ چلا جاتا ہے، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کا چاچا چلا گیا، کسی کا دادا چلا گیا، وہ رنج و غم میں ہوتے ہیں، اور اوپر سے غضب بالائے غضب ان کے اوپر یہ ہو جاتا ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی کے دباؤ میں آ کر کے اس رواج کو وہ فالو کر کے جو ہے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیتے ہیں، اور جیسے اور لوگ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ بھی اسی مزاج کے مطابق جو ہے کھانا کھلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ کہتا ہے کہ جس گھر میں موت ہوئی ہے اس کے گھر والوں کو 2 دن تک کے کھانا کھلایا جائے، یعنی 1 دن اور 1 رات کا
کھانا ان کے لیے انتظام کرے گی وہاں کی سوسائٹی اور وہاں کا معاشرہ، وہ ان کے لیے انتظام کرے۔ وہ رنجیدہ ہیں، وہ غم میں ہیں۔ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ تو میت کے گھر والوں کی، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے، یہ تو ان کی اعلیٰ ذہنیت کی مثال ہے کہ وہ اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے کہ ان کے گھر میں موت ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کو دعوت کھلا رہے ہیں، وہ آپ کو بریانی کھلا رہے ہیں۔ یہ تو ان کا احسان آپ کو ماننا چاہیے۔ لیکن بنانے والوں کو بھی اور کھانا کھلانے والوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، یہ جو شریعت کا مزاج ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انتظام ہی نہ کیا جائے، جب انتظام ہوتا ہے تو آدمی پھر کھانے کے لیے بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اب چونکہ آج کے دور میں یہ رواج چل چکا ہے کہ باقاعدہ اس کا اشتہار کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے۔ قبرستان میں قبر پہ کھڑے ہو کر کے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگ اعلان کر دیتے ہیں، بھائی تدفین کے بعد جو بھی مہمان ہیں کھانا کھا کر کے جائیں۔ اس طریقے کے اعلان ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے اعلانات سے بالکلیہ اجتناب کیا جائے، اعلان نہ کیا جائے۔ سارے مہمانوں کے جانے کے بعد جو لوگ وہاں بقیہ بچیں، جو وہاں رہ جائیں، ان کے لیے آپ کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ اچھا، بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے، یا کمیٹی بنا لیتے ہیں اس وقت میں کہ کمیٹی میں یہ فلا لوگ ہیں اور یہ آپس میں چندہ کر کے جو آنے والے مہمان ہیں ان کو کھانا کھلائیں گے، اور جو خرچ ہوگا آپس میں ان کے اوپر جو ہے برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور کھانے کا خرچ یہ کمیٹی اٹھائے گی۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کا گھر گاؤں میں ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں ہوٹل نہیں ہے، جو مہمان آئیں گے ہوٹل پہ نہیں کھا سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اگرچہ آپ کا گھر گاؤں میں ہے، اگرچہ آنے والے مہمان ہوٹل پہ نہیں کھا سکتے ہیں، اگرچہ آنے والے مہمان بھوکے رہیں گے، اس کے باوجود بھی اس چیز سے بچنا ضروری ہے، اور کمیٹی بنا کر کے، سوسائٹی بنا کر کے اس چیز کا چندہ اکٹھا کرنا اور باقاعدہ اس کام کو کرنا اور رواج دینا، رواج سے تو آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں باتیں۔ تو اس طریقے کی حرکتیں یہ نامناسب ہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ شریعت کا مزاج اس سلسلے میں کیا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ گھر والے سوگ منائیں گے، آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، نہ کہ آپ ان کے دسترخوان پر جا کر کے بیٹھیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔